السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ آن اور میں ہوں منیب فاروق۔ پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ کل ایک بڑا بریک تھرو تھا، یعنی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اور چیف منسٹر کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب سے۔ کیا برف واقعی پگھلی ہے یا اس ملاقات کا تعلق صرف آپٹکس سے تھا، صرف صوبے کے معاملات سے تھا، دیگر معاملات سے نہیں تھا؟ کچھ متضاد خبریں ہیں کہ وہاں پر بات عمران خان صاحب کی ہوئی، گو کہ چیف منسٹر صاحب نے خود باہر نکل کے کہا کہ نہیں ہوئی، لیکن جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے ضرور کہا کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے آفریدی صاحب نے اتنا ضرور کہا کہ میں تو اتنے دن ہو گئے ہیں 4 مہینے سے اپنے لیڈر سے نہیں ملا۔ بہرحال جو کل کی ملاقات ہوئی اور آج جو آفریدی صاحب نے کہا ہے، آج ایک اور بریک تھرو یا تبدیلی یہ تھی کہ عمران خان صاحب کی فیملی سے ہی کچھ لوگوں کو الاؤ کیا گیا کہ وہ ان سے ملاقات کریں۔ اسی طرح بشریٰ بی بی کی فیملی کی بھی ان سے ملاقات ہوئی۔ ان تمام معاملات پر گفتگو کرنے کے لیے اور 8 فروری کا احتجاج ہوگا اور حکومت کا رسپانس کیا ہوگا اس پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں مشیر وزیر اعظم پاکستان برائے سیاسی امور سینیٹر رانا ثناء اللہ صاحب۔ رانا صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ رانا صاحب سب سے پہلے تو یہ فرمائیے سر، کل جو ملاقات ہوئی وہ اس کی فوٹیج بھی اور میں دیکھ سکتا ہوں، کچھ تو جو سٹل امیجز تھے ان میں آپ بھی مسکراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آفریدی صاحب نے اپنی مسکراہٹ کو بڑا کنٹرول میں رکھا ہوا تھا۔ تو پہلے تو صرف یہ ذرا بتا دیجئے کہ وہاں کوئی ذکر ہوا تھا عمران خان صاحب کا؟ کوئی آپ نے کل بھی کسی جگہ میں نے آپ کا بیان پڑھا کہ جب سیاستدان ملتے ہیں تو گفتگو سیاسی ہو ہی جاتی ہے، تو کوئی گلہ تھا آفریدی صاحب نے جو وزیر اعظم صاحب سے کیا یا وزیر اعظم نے گلہ کیا آفریدی صاحب سے؟ دیکھیں، ملاقات بہت اچھے ماحول میں ہوئی اور وزیر اعظم نے ان کو بڑا وارملی ویلکم کیا، اور اس کے بعد وزیر اعظم نے جو ہے وہ اس ایجنڈے پہ بات کی کہ آپ کا صوبائی حکومت کا جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف جو کردار آئینی اور قانونی طور پہ بنتا ہے وہ آپ کو ادا کرنا چاہیے۔ آپ کو جو سول لا انفورسنگ ایجنسیز یعنی جن میں سی ٹی ڈی اور پولیس سر فہرست ہیں، آپ ان کو سٹرینتھن کریں، اور اس کے لیے فنڈز اگر درکار ہوں تو وہ بھی ہم دینے کو تیار ہیں، اور آپ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جو ہے وہ اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے اس پر جو ہے وہ بہت مثبت رد عمل کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ بلکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں تو پہلے بھی یہ کر رہا ہوں، لیکن بہرحال مزید اس میں انہوں نے کہا کہ ہم سی ٹی ڈی کے فنڈز بڑھا رہے ہیں، پولیس کو ہم بہتر کر رہے ہیں، اور ہم اپنا کردار جو ہے وہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ ادا کریں گے۔ ہمارا اختلاف دہشت گردوں کے خلاف آپریشن سے بالکل نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہماری اب جرگہ ہوا، جرگے میں اس طرح سے بات ہوئی، پھر اس طرح سے بات ہونی تھی، وہ بات ایسے نہیں ویسے ہو گئی۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو وہاں پہ ہم نے 4 بلین روپیہ رکھا ہے، وہاں پہ جو تیرہ سے لوگوں کو مشکلات یا کوئی ان کو شفٹنگ ہوئی ہے ان کی، تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جی وہ پیسے تھوڑے ہیں اور زیادہ کی ضرورت ہے، فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اس میں حصہ ڈالے۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے اپنا جو فائنانشل ایجنڈا جو ہے اس کے اوپر انہوں نے کافی لمبی بات کی۔ ان کے ساتھ وہ مزمل صاحب بھی تھے جو ان کے ایڈوائزر ہیں فائنانس کے۔ جی تو اس کے اوپر وزیر اعظم کا رسپانس بڑا جو ہے وہ پازیٹیو تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس پازیٹیو رسپانس کے بعد وزیر اعظم نے وہاں پہ ایس این اقبال صاحب موجود تھے، ہمارے سیکرٹری فائنانس جو ہے وہ امداد اللہ بوسال صاحب موجود تھے جی۔ ان سے کہا کہ ان کے ساتھ ابھی بیٹھیں، آج ہی ان کے ساتھ چلے جائیں آپ کے پی کے ہاؤس، ٹھیک ہے جی، اور بیٹھ کے یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی ڈیٹیل طے کریں، اور انہیں یہ یقین دلایا کہ آپ کا جو بنتا ہے اس سے ہم زیادہ دیں گے۔ اچھا جی۔ تو اس کے بعد پھر یہ بھی ڈیسائیڈ ہوا کہ ان 2 موضوعوں پہ جو بات ہوئی ہے، یہی بات جو ہے وہ دونوں فریقین اسی کا اعلانیہ جاری ہوگا۔ اچھا جی۔ اور اسی کے متعلق جو ہے وہ میڈیا پہ بات ہوگی، اور اس کے علاوہ کوئی اور کسی قسم کی دائیں بائیں جو ہے وہ نہ اعلانیے میں بات ہوگی اور نہ ویسے وربلی جو ہے وہ ویسے دائیں بائیں بات ہوئی سر وہاں پر؟ پھر وہی بات کرے گا۔ دیکھیں، جب ہم نے دائیں بائیں کی بات کرنی نہیں ہے تو پھر اس میں ادھا مطلب اس طرح سے جو ہے وہ کسوٹی والا جو ہے وہ کام تو نہ کریں آپ۔ نہیں،
میں رحان صاحب میری جو آپ کے ساتھ ایک پرانا تعلق ہے میں اس کی لبرٹی لیتے ہوئے یہ ازیوم کر سکتا ہوں کہ اتنے کھبے سجے ضرور ہویا ہے اور تسی دسنا نہیں چاہ رہی یو آر ناٹ ریڈی ٹو ٹیل اور شیئر وہ ازیوم تو آپ کو جو ہے وہ حق حاصل ہے، ازیوم آپ جیسے مرضی کر لیں، لیکن بہرحال ان دو موضوعوں کے اوپر بات ہوئی ہے جن کے اوپر میں نے آپ کو عرض کیا ہے۔ اچھا چلیں وہ آپ نہیں بتانا چاہتے تو بالکل آپ کا استحقاق ہے، وہ آپ کا جمہوری حق ہے کہ آپ نہ بتائیں، لیکن ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ تو بات ہوئی ہوگی، کوئی چھوٹا موٹا گلا تو آفریدی صاحب نے بھی کیا ہی ہوگا۔ بٹ صرف ایک مجھے ذرا رحان صاحب یہ فرمائیے گا، ایک تبدیلی ہم نے آج دیکھی ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو تو نہیں لیکن ان کی فیملی میں سے ہی ان کی بیٹی کو اور اس طرح بھابھی کو ملاقات کی اجازت دے دی گئی، اسی طرح بشریٰ بی بی صاحبہ کے بھی گھر والوں کو اجازت ملی ہے۔ یہ چلتا رہے گا سلسلہ ایسے ہی، کیونکہ آج وہ کوئی اس طرح کوئی بات کوئی ٹویٹ جاری نہیں ہوئی اب تک جب میں آپ کے ساتھ پروگرام کر رہا ہوں، نہ ہی کوئی اور کسی سے گفتگو ہوئی ہے، اور اس میں کس نے کردار ادا کیا ہے؟ بیرسٹر گوہر خان صاحب نے؟ نہیں دیکھیں اس میں کردار بڑا واضح ہے۔ اچھا، اس میں جو بات میں بھی کرتا آ رہا ہوں، باقی دوستوں نے بھی کی ہے، اس کو یہ جٹلا دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی نہیں جی یہ بات غلط ہے، ایسے نہیں ایسے بات ہے۔ ان کو متعدد بار یہ عرض کیا ہے کہ ملاقات جو ہے وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ ملاقات اور ملاقاتیوں کے ذریعے جو آپ کام کرتے آ رہے ہیں اور آپ کرتے رہے ہیں وہ آپ چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے جی۔ ملاقات جو ہے وہ جیل رولز اور لا کے مطابق اور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے جس میں یہ طے پایا کہ جی ہفتے میں 2 دن ہوگی، منگل کو کون ملے گا، جمعرات کو کون ملے گا، اور جس میں یہ طے پایا کہ ملنے کے بعد یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا، تو آپ اس کے مطابق جو ہے وہ معاملات کو چلائیں اور معاملات جو ہیں وہ ان کو آپ خراب نہ کریں، ملاقات کو ملاقات کی حد تک رکھیں۔ باقی آپ نے سیاسی احتجاج کرنا ہے، کال دینی ہے، جو بھی کرنا اپنے آپ آفس آ کے کریں، اپنی پارٹی کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کریں، لیکن اس کو اس کام کے لیے استعمال نہ کریں۔ لیکن انہوں نے ہمیشہ یہ کیا اور اس وجہ سے پھر جو ہے وہ پابندی لگی، اور جیل حکام جو ہے وہ جیل سپرنٹینڈنٹ کو کسی نے یہ نہیں کہا کہ تم ملاقات نہ کرو، اسے یہ کہا کہ بھئی ان اکارڈنس ود لا کرواؤ، اچھا جی، جو ہائی کورٹ کا حکم ہے اس کی پابندی کرو۔ تو پھر لازمی بات ہے کہ پھر اس نے پابندی تو پھر یہی کرنی ہے نا کہ وہ کہے گا کہ جی آپ یا یہ کام نہ کریں تو یا پھر ملاقات نہ کریں۔ تو اسی طرح سے جو عظما خان صاحبہ ہیں جی، ان کی جب ملاقات کروائی جی، تو انہیں یہ کہا گیا کہ جی دیکھیں 4 ہفتوں سے اس وجہ سے آپ کی ملاقات نہیں ہو رہی تھی، آج آپ کی ملاقات ہو رہی ہے کیونکہ آپ نے یہ تسلی کرنی ہے کہ وہ خیریت سے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ کام نہیں کرنا، یہ دیکھیں ہائی کورٹ کا حکم ہے۔ اس میں آپ کے سلمان اکرم راجہ صاحب نے باقاعدہ جو ہے وہ گارنٹی دی ہوئی ہے، ٹھیک، انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد پھر جو انہوں نے کیا وہ پھر بتانے والی بات نہیں ہے، آپ کو بھی معلوم ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ پابندی لگ گئی۔ اب جب انہوں نے دوبارہ اس بات کو جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اسٹرانگلی جو ہے وہ پروپیگیٹ کیا کہ جی وہ ان کی صحت، ان کا علاج، حالانکہ ان کا علاج جو ہے وہ ڈاکٹرز کی ریکمنڈیشن کے مطابق جو ہے وہ ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، قطعاً اس میں نہ کوئی ڈیلے ہوئی ہے ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی یہ رکھا گیا کہ جی اس کو دکھاؤ تو اس کو دکھاؤ تو یہ کرو تو وہ نہ کرو۔ جو ڈاکٹر صاحبان نے کہا انہوں نے کہا کہ جی ان کو انجیکشن لگے گا، کوئی وہ یعنی معمولی سا آپریشن ہے کوئی 10-20 منٹ کا، لیکن ڈاکٹرز نے کہا کہ جی یہ پیمز میں ہونا چاہیے، تو اس کے مطابق ہے جو انہیں سہولتیں وہاں پہ ہیں وہ ان کو جو ہے وہ پوری طرح سے حاصل ہیں۔ اچھا جی، تو اس لیے اب جو ہے وہ ان چیزوں کو اگر انہوں نے سیاسی طور پہ جو ہے وہ ایک ایونٹ بنانا ہے، ہر جمعرات کو ہر منگل کو وہاں پہ جو ہے وہ ایک انہوں نے سیاسی جو ہے وہ ایڈونچر کرنا، تو یہ ان کی مرضی ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ ملاقات جو ہے وہ اس کو علیحدہ رکھیں، اپنی سیاسی مہم علیحدہ رکھیں، 8 فروری کا جو ہے وہ کام علیحدہ کریں، باقی جو ہے وہ چیزیں علیحدہ کریں۔ اچھا، تو اب یہی بات ثابت ہوئی ہے، اچھا، یہی آج ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ بالکل ٹھیک، اگر آج انہوں نے ان رولز کی لا کی وائلیشن نہ کی جی جی، تو یہ سلسلہ جو ہے دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ اوکے،
بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ آبویسلی آج ایک ایکسیپشن یہ کریٹ کی گئی کہ ان کی بہنیں نہیں ملی، کوئی وکیل اس طرح نہیں ملے، لیکن اور ان کی فیملی سے ممبرز وائلیشن کی ہے، جی ہاں، نہیں کوئی، ہاں ایگزیکٹلی وائلیشنز کی ہیں، ٹھیک 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 ٹھیک، تو اس لیے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہیں جگہ ملتی۔ اچھا ایک بات رانا صاحب، مجھے بڑی، آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، کل ان کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، آبویسلی کوئی مٹیریل ڈیفرنس تو نہیں آتا، لیکن جو آج آفریدی صاحب نے گفتگو کی، پتہ نہیں آپ کی نظر سے گزری ہے نہیں، ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے جب ہمارا کوئی بھی وزیر اعظم کسی باہر ملک میں جاتا ہے اور وہ چٹ دے کر خطاب کرتا ہے اور چٹ پکڑتے ہوئے اس کا ہاتھ بھی کانپتا ہے۔ ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے بحیثیت پاکستانی جب ہمارا وزیر اعظم کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے اور وہاں کے پریزیڈنٹ کو سلوٹ مارتا ہے۔ ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ، اس کا پاسپورٹ ٹاپ لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے اور دوسرے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو پاکستانی ایئر فورس کا جہاز جو ہے وہ پوری دنیا میں گھماتا ہے۔ یہ باتیں انہوں نے آج کی ہیں آفریدی صاحب نے، تو وہ اب کل بھی میں جنید اکبر صاحب نے ٹویٹ دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے دیکھیں نہیں کانفیڈنس دیکھیں ایک جعلی وزیر اعظم کا اور ایک اصل ووٹ کے ساتھ جو وزیر اعلیٰ ہے اس کا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں کوئی جواب دعویٰ تو داخل نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں انہیں لائٹ موڈ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو شرم آپ محسوس کر رہے ہیں نا، یہ ہم نے بھی 4 سال کی ہے، تو اب آپ حوصلہ کریں۔ آپ 1 سال میں جو ہے وہ آپ اتنے تھک گئے ہیں کہ آپ جو ہے وہ یعنی حفظ مراتب کا بھی آپ کو خیال نہیں ہے۔ کل آپ جس کے مہمان تھے، کل آپ جہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ اتنی اچھی گفتگو کر رہے تھے، تو اگر آج آپ نے بات ایسی کرنی بھی ہے اور آپ کی مجبوری ہے وہ، ورنہ کل کی آپ کو گالیاں پڑ رہی ہیں، وہ گالی گلوچ بریگیڈ جو ہے وہ پیچھے پڑا ہوا ہے کہ جی آپ کیوں گئے ہیں، کیوں ملے ہیں، تو چلو کوئی اچھے الفاظ میں بھی جو ہے وہ اتنی شرم محسوس کرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ جب آپ خود ایسی ہی صورتحال کو دو چار کر رہے تھے یا ایسی ہی صورتحال میں تھے، اس وقت نہیں کبھی شرم آئی آپ کو؟ اس وقت آپ نے 4 سال جو ہے وہ جو کہتے رہے ہیں، جو کرتے رہے ہیں، اس کو یاد کریں ذرا۔ رن صاحب ٹورڈز دی اینڈ آخری سوال، یہ اب تو قریب ہے 8 فروری، تو آپ نے ہمیشہ کہتے ہیں 8 کے بعد 9 بھی آئے گا اور کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو آپ کو لگتا ہے یہ بری طرح فیل ہوگا یا کوئی اگر امپیکٹ کریٹ ہو گیا تو؟ یہ ٹوٹل فیلئر ہوگا، کوئی امپیکٹ کریٹ نہیں ہوگا، یہ بری طرح سے ایکسپوز ہوں گے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ پھر مشکلات بھی ہوں گی، یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں، کیونکہ انہوں نے چھوٹی موٹی جو ہے وہ شرارت تو کرنی ہے، تو اس کا جو ہے وہ پھر جو ہے وہ ایکشن ہوگا۔ یہ خواہ مخواہ اپنے لوگوں کو جو ہے وہ مصیبت میں ڈالیں گے، مشکل میں ڈالیں گے، اور بعد میں پھر کسی کو پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ لوگ 9 مئی کے لوگ جو ہیں وہ رل گئے ہیں، لوگوں کی، بعض لوگوں کی جو اسٹوڈنٹس تھے ان کی زندگیاں تباہ ہو گئی، انہوں نے کسی کو جو ہے وہ پھٹے منہ نہیں کہا، بعد میں کسی کو پوچھا نہیں ہے۔ تو یہ بس اس قسم کے جو ہے وہ معاملات انہوں نے پہلے بھی کیے ہیں، اب بھی یہ کریں گے۔ 26 نومبر کو بھی انہوں نے یہی کچھ کیا، نہ کوئی تیاری تھی، نہ کوئی پوزیشن تھی، آ کے ادھر گراؤ کر لیا۔ اب بھی ان کی کوئی، یعنی کسی حلقے میں پنجاب کا بینگ پریزیڈنٹ پنجاب PMLN، یعنی اب اجلاس بھی ہو رہے ہیں، سب سے ملاقات ہے، کسی حلقے میں کوئی ان کا MN MP ہے، اس نے اگر اپنے حلقے میں اپنے جو ہے وہ ہمسایوں کو بھی کہا ہو نا کہ بھئی آپ نے اس دن جو ہے وہ کچھ کرنا ہے تو میں ذمہ دار، اچھا قطعاً کوئی بات نہیں ہے۔ اگر جو ایک ہوتے ہیں ورکر کلٹ ٹائپ، وہ کو تھوڑا بہت جو ہے وہ اپنی سی کوشش کریں گے اور اس میں وہ دھر لیے جائیں گے۔ صاحب وہ آپ سے ڈرتے ہیں نا، آپ نے خوف بھی بڑا طاری کیا ہوا ہے سب پہ۔ نہیں خوف، آپ مجھے بتائیں کہ پہیہ جام جو ہے یہ کوئی پرامن احتجاج ہے؟ پہیہ جام جو ہے، دیکھیں نا، ایک فارمولہ ہوتا ہے احتجاج کا بھی، جو نسخہ جو ہے وہ آخر میں اپنایا جاتا ہے جب تحریکیں کامیابی کے قریب ہوتی ہیں اور چل کے جو ہے وہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ مضبوط ہو چکی ہوتی ہیں، اس وقت کرتے ہیں، یہ شروع وہاں سے کرتے ہیں۔
پتہ نہیں کون ان کا استاد ہے یا کس نے ان کو سمجھایا ہے کہ آپ اس طرح سے جو ہے وہ کال دیں اور اس طرح سے کام کریں. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. رانا صاحب بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. رانا ثناء اللہ صاحب مشیر وزیر اعظم پاکستان ہمارے ساتھ موجود تھے. ذرا سیاسی حوالے سے گفتگو ہوئی، آج جو ایک ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر بات ہوئی. ایک بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے ہمارے ساتھ جاوید چودھری صاحب موجود ہوں گے. جو کل ملاقات ہوئی اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس کے پیچھے کردار کس نے ادا کیا ہے، کون ہے جو تھوڑی سی سپیس کریٹ کروا رہا ہے عمران خان صاحب کی فیملی کے لیے کہ وہ ان سے ملے، پاکستان کی سیاست کے اندر اور کیا ہونے والا ہے آئندہ چند دنوں کے اندر. پروگرام کے سیکرٹری میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور صحافی اور سینئر اینکر پرسن جناب جاوید چودھری صاحب. چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کا سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. چودھری صاحب سب سے پہلے تو کل ہم نے دیکھا ایک ملاقات ہوئی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور پرائم منسٹر کی. اس ملاقات کے حوالے سے آفریدی صاحب نے تو باہر نکل کے کہا کہ نہیں میں نے تو کوئی خان صاحب کے حوالے سے بات نہیں کی، لیکن ان کے ساتھ جو تھے مزمل اسلم صاحب انہوں نے کہا جی وہ بات ہوئی ہے. وزیر اعظم نے بھی ایسے ہی کہا ان اے لائٹر وے کہ آپ آئے نہیں، تو پھر انہوں نے کہا میں اپنے 4 مہینے سے اپنے لیڈر سے نہیں ملا. یہ ملاقات اوور آل جو تعلقات ہیں وفاق کے خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ ان میں کچھ تبدیلی لائے گی یا یہ بس آپٹکس کے لیے تھی؟ اچھا، اس ملاقات کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ملاقات پرائم منسٹر صاحب کی مرضی سے ہوئی، خواہش سے ہوئی تھی. پرائم منسٹر صاحب کے سٹاف نے رابطہ کیا تھا چیف منسٹر کے سٹاف سے اور انہوں نے ان کو کہا تھا جی پرائم منسٹر آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو اس کے بعد سہیل افریدی صاحب نے فوراً کہا جی ٹھیک ہے میں ملنے کے لیے تیار ہوں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ پرائم منسٹر کی طرف سے میسج چلا گیا اور سہیل افریدی صاحب نے سوچ لیا کہ ٹھیک ہے مجھے چلے جانا چاہیے، بلکہ اس کے لیے تھوڑا سا کام کیا گیا دونوں سیکٹر سے، دونوں سائڈوں پہ، اور کنونس کیا گیا ہے ان کو بھی. پرائم منسٹر تو پہلے سے کنونس ہے، لیکن سہیل افریدی صاحب کو کنونس کیا گیا ہے. کچھ لوگوں نے مل کے ان کو کہا کہ آپ یہ فاصلہ ختم کریں، اور اگر آپ نے یہ فاصلہ ختم نہ کیا تو الٹیمیٹلی آپ کے صوبے کو بہت نقصان ہوگا. تو آپ نے صرف عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کام نہیں کرنا، آپ نے صوبے کے لیے بھی کام کرنا ہے. تو وہ ایگری کر گئے سہیل افریدی صاحب، اور انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، اگر مجھے انوائٹ کیا جائے گا تو میں ڈیفینیٹلی جاؤں گا. تو پھر اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے انویٹیشن چلی گئی اور سہیل افریدی صاحب نے اس کو قبول کر لیا، اور یہ فیصلہ ہوا تھا کہ وہاں پہ کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوگی. یہ بات درست ہے کہ وہاں پہ سہیل افریدی صاحب نے بیٹھے ہوئے کہا کہ جی 4 مہینے سے میری عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی. تو مقصد ان کا یہی تھا کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں اس کے اوپر کچھ جواب دیں اور ان کو یقین دہانی کروائیں. لیکن پرائم منسٹر نے اس سوال کو انسنا کر دیا کہ جیسے یہ کہا ہی نہیں گیا، یہ بتایا ہی نہیں گیا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے نئی بات سٹارٹ کر دی اور اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے رک گیا اور اس سے پھر آگے نہیں بڑھ سکا. یہاں تک یہ بات درست ہے. لیکن اب پرائم منسٹر کے ساتھ ایک اور ملاقات ان کی ہوگی، اور اس ملاقات میں کچھ یہ چیزیں طے کی جائیں گی کہ آنے والے دنوں میں آپریشن جو ہے اس کی نوعیت کیا ہوگی. البتہ آپریشن کے بارے میں بات ہوئی ہے اور تیرا وادی کے بارے میں بھی بات ہوئی ہے، اور پہلی مرتبہ یہ سہیل افریدی صاحب نے تسلیم کیا ہے کہ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اور جو لوگ ہارڈ کور دہشت گرد ہیں ان کے خلاف اسٹیٹ کی طرف سے ایکشن ہونا چاہیے. یہ سہیل افریدی صاحب ان کے ساتھ یہ تسلیم کر کے آئے ہیں، مان کے آئے ہیں کہ جہاں جہاں ضرورت ہے جو باہر پوزیشن ہے وہ تو وہی ہے سر، ان کے خلاف آپریشن ہونے چاہیے. جو افریدی صاحب کی جو باہر ایک الگ پوزیشن ہوتی ہے، وہ آپ باہر سب کی پوزیشن مختلف ہوتی ہے، یہ آپ کو اندازہ تو ہے. گنڈا پور صاحب کی بھی ایک اندر پوزیشن ہوتی تھی، ایک باہر پوزیشن ہوتی تھی. عمران خان صاحب کی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک الگ پوزیشن ہوتی تھی اور باہر پبلک کے لیے ایک الگ پوزیشن ہوتی تھی. سیاستدان کے 2 چہرے ہوتے ہیں، یاد رکھیں. دنیا کے کسی کونے میں بھی سیاستدان ہوگا تو ایک چہرے کے ساتھ وہ زندگی نہیں گزار سکے گا، اس کو ڈبل فیس رکھنا پڑے گا. یہ ایک ریالٹی ہے، کیونکہ سیاستدان جو ہیں وہ پبلک سینٹیمنٹ کے کندھوں پہ بیٹھ کے اقتدار میں آتے ہیں، اور پبلک سینٹیمنٹ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوتا ہے، وہ ہمیشہ باغی ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ایک اینگری ینگ مین ہوتا ہے. تو اب اگر آپ نے اس سینٹیمنٹ کو آف کر دیا تو پھر آپ سیاست سے آف ہو جاتے ہیں. تو اس لیے جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ جب پبلک کے سامنے جاتے ہیں تو اینگری ینگ مین کا ایک امپریشن دیتے ہیں. تو سہیل افریدی صاحب بھی سیاستدان ہیں تو اینگری ینگ مین تو انہوں نے بن کے دکھانا ہے. عمران خان صاحب بھی سیاستدان ہے، اینگری ینگ مین بن کے دکھانا ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جب وہ ٹیبل پہ بیٹھیں گے، مذاکرات کریں گے تو اسی طرح اینگری ینگ مین کی طرح ثبوت دیں گے یا وہی ریاکشن ظاہر کریں گے. ٹھیک ہے، وہ پبلک کا فیس ہو رہا ہے جی.
اور اندر جو ٹیبل کے اوپر ہوتا ہے وہ فیس مختلف ہے. لیکن بہرحال یہ آئس پگھلی ہے اور یہ بہت اچھا ایک انیشیٹو ہے دونوں سائیڈوں سے, صوبے کے حوالے سے, تعلقات کے حوالے سے. بالکل ٹھیک ہے, تعلقات کے حوالے سے تو ایک اچھا ہے, بٹ نیچرلی جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ اس کا تعلق وہ عمران خان صاحب, ان کی جیل, ان کی قید, ان کے معاملات اس سے نہیں ہے. بٹ ایک ڈیولپمنٹ جس کے بارے میں گزشتہ روز میں نے بھی یہ خبر دی کہ کوئی رستہ نیا نکالا جائے گا, کوئی اور بھی جائے گا پتہ کرنے کے لیے, اور وہ خبر آج درست ثابت ہوئی الحمدللہ کہ ان کی بشرا بی بی صاحبہ کی صاحبزادی یا وہ بھابھی گئی ہیں اور انہوں نے پتہ کیا ہے. کوئی اس طرح کا باہر شو نہیں لگا, کوئی پیغام اس طرح سے نہیں نکلا جیسے عمران خان صاحب کی ہمشیرائیں جاتی تھیں تو پھر جتنے بھی وہاں پر صحافی تھے ان سے پوچھتے تھے, پھر وہ جتنی برائیاں عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کی کرتے تھے وہ باہر آ جاتی تھی. تو یہ جو ڈیولپمنٹ تھی چوہدری صاحب, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بیرسٹر گور خان صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے یا ایک سوچ ڈیولپ ہو گئی ہے پاکستان کی مقتدرہ میں کہ ایٹ لیسٹ چلیں ان کی صحت کے حوالے سے ایک جسے کہتے ہیں نا ایک نیکڈ آئی ویو آ جائے کہ جی ٹھیک ہے دیکھ لیا اپنوں نے بھی, خان صاحب ٹھیک ہے. دیکھیں یہ وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے بڑی سمجھدار اسٹیبلشمنٹ ہے ہماری, 80 سال ہو گئے ہیں ان کو اس قسم کے افیئرس کے اندر, تو انہوں نے کچھ پیرامیٹرز کوئی ایس او پیز ڈیولپ کر لیے ہوئے ہیں. اور وہ ایس او پیز ایک تو یہ ہے کہ پریشر کوکر کا جو مکمل طور پہ والیوم ہے وہ بند نہیں ہونا چاہیے, اس کا جو والو ہے اس کے اندر سے اتنی ایک ہوا نکلنی چاہیے, اتنی ایک بھاپ نکلنی چاہیے کہ وہ پھٹے نہ. تو یہ جب پریشر کوکر پھٹنے کے برابر ہو جاتا ہے, اس کے قریب آ جاتا ہے, تو یہ تھوڑی سی آکسیجن, تھوڑی سی ہوا جو ہے, تھوڑا سا دھواں جو اس کے اندر سے نکال دیتے ہیں. تو یہ جو آج بشرا بی بی کی بیٹی اور ان کی بھابھی کی ملاقات ہوئی ہے, یہ بیسیکلی پریشر کوکر کا جو اوپر والو ہے اس کو تھوڑا سا لوز کیا گیا ہے تاکہ اندر سے جو دھواں ہے وہ نکل جائے, پریشر کوکر پھٹے نہ. اور باہر آ کے انہوں نے تصدیق کر دی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی مرضی سے اسپتال گئے ہیں, انہوں نے اپنی مرضی سے علاج کروایا ہے اور ان کے اوپر کوئی پریشر نہیں تھا. تو وہ جو گورنمنٹ کا بیانیہ ہے اسے انہوں نے تسلیم کیا اور ساتھ انہوں نے کوئی پولیٹیکل بات نہیں کی. تو اب ویسے یہ پارٹی نے کمٹمنٹ بھی کی تھی, اور یہ کمٹمنٹ ہوئی تھی چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے جا کے, جب یہ چیف جسٹس آف پاکستان سے ملنے گئے اور وہاں پہ پھر اٹارنی جنرل کو بلایا گیا اور پھر ان سے کہا گیا کہ معاملات کو سیٹل کیا جائے. تو فیصلہ ہوا کہ ٹھیک ہے جی, عمران خان صاحب کی جو رپورٹس ہیں, میڈیکل رپورٹس ہیں, وہ پیش کر دی جاتی ہیں, اور رپورٹس میں چلی بھی گئی ہیں, میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے پاس ہیں وہ رپورٹ. اچھا جی. لیکن وہ رپورٹ کے اندر کیونکہ ہے کچھ نہیں, تو یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اس کو پبلک نہیں کیا جائے گا. تو پبلک نہیں کر رہے اس کو, کیونکہ ایک تو ظاہر ایک میڈیکل رپورٹ ہے ایک ان کے لیڈر کی, وہ اگر پبلک ہو جائے گی تو وہ پھر اس کی سینٹیٹی ختم ہو جائے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ فیصلہ بھی ہوا کہ جو بھی جیل کے اندر سے ملاقات کر کے آئے گا وہ باہر نکل کے کوئی سیاسی بیانیہ جاری نہیں کرے گا. ٹھیک. تو میرا خیال ہے آہستہ آہستہ اب یہ ملاقاتیں ہونی شروع ہو گئی ہیں. لیکن عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں ان کی ملاقات مجھے مشکل نظر آ رہی ہے, کیونکہ جب یہ موقع دیا گیا تھا 2 دسمبر کو, تو ان کی ہمشیرہ نے باہر نکل کے پہلے سے زیادہ خوفناک بیانیہ جو دے دیا تھا, جس سے زیادہ مسائل پیدا ہو گئے. تو بہنوں والا چیپٹر تو مجھے سرحد سے کھلتا ہوا نظر نہیں آ رہا, لیکن اس کے علاوہ کچھ اور لوگ ہیں جو بڑے سینئر بھی ہیں, سنجیدہ بھی ہیں, مجھے لگتا ہے کہ ان کو ایکسیس جو ہے وہ مل جائے گی, ان کو مل جائے گی. اور شرط وہی ہے جو انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے کہ جی کوئی سیاسی بات جو ہے نا, سیاسی گفتگو نہیں کریں گے ہم باہر نکل کے, اور جیل کے سامنے کوئی تھیٹر نہیں لگے گا. اچھا, تو میرا خیال ہے اس کے اوپر یہ اب کاربند ہے, اور یہ تھوڑا تھوڑا ملاقاتیں ہوتی رہیں گی, پھر اس کے بعد چیزیں سامنے آتی رہیں گے. چوہدری صاحب, لیکن جو فنڈامنٹل چینج ہے وہ, کیونکہ میں آپ کو بھی پڑھتا بھی ہوں اور سنتا بھی ہوں, وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. مطلب آفریدی صاحب کی ملاقات ہو گئی, آج ایک چھوٹا سا رستہ نکلا, جس طرح آپ نے کہا ایک سیفٹی ویلو رکھا جاتا ہے تاکہ بھاپ نکلتی رہے. خاندان کے کچھ افراد کی ملاقات ہوئی جو ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے تھے کہ وہ کون ہوں گے, تیسرا شخص ہو یا 2 لوگ, لیکن وہ گئے اور ہو گئی ملاقات. کیا ہم کوئی اس میں ڈیولپمنٹ دیکھیں گے کہ چلیں ایک پہلی سٹیج کراس ہوئی ہے تو دوسری پہ جایا جائے, یا عمران خان صاحب کی جیل, معاملات, اپیلیں, وہ ایز اٹ از ہی رہے گا معاملہ؟ میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف مل سکتا سرحد سے, اور پارٹی ویسے اس چیز پہ کنسنسس پارٹی کا ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب کا باہر آنا ضروری ہے, اور کسی بھی شرط کے اوپر کوئی بھی شرط لگا دی جائے کہ یہ سانس نہیں لیں گے, یہ وضو نہیں کریں گے, یا یہ گرم پانی نہیں پئیں گے, یا کافی نہیں پئیں گے, کوئی بھی شرط ہو جائے,
یا یہ ہے کہ یہ دیوار کے ساتھ پیٹھ لگا کے بیٹھیں گے. یعنی کوئی بھی شرط ہو, اس شرط پہ عمران خان صاحب کو باہر آنا چاہیے. پارٹی کے اندر یہ کنسنسس ڈیولپ ہو گیا ہے اور اب یہ چاہتے ہیں کہ کچھ بھی سیکریفائز کرنا پڑے ہمیں تو عمران خان کو باہر لانا چاہیے. لیکن جو دوسری سائیڈ ہے وہ عمران خان صاحب کے اوپر کوئی رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ ان سب کا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے ریلائبل نہیں ہے. جو بھی یہ بات کریں گے یہ باہر نکل کے اس سے الٹ حرکت کریں گے, اور جو گرنٹر ہوگا یہ اس کو بھی پھنسا دیں گے. تو ابھی تک کوئی گرنٹر ہے بھی نہیں, کیونکہ کسی کو یقین نہیں ہے کہ عمران خان صاحب اپنی بات پہ قائم رہیں گے. اور دوسری سائیڈ پہ سب کو اندازہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک خطرناک آدمی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے یا ملک کے لیے یا ریاست کے لیے. سب کا خیال یہ ہے کہ جس دن عمران خان صاحب باہر آئیں گے پہلے تو اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بالکل ٹھک کر کے نیچے گرے گی, اور اس کے بعد پھر ایک جو فسادی ماحول ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا. کیونکہ عمران خان صاحب کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کمزور ہو جائے گی, اور گورنمنٹ کمزور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیٹ اپ جو ہے ہل جائے گا, اور سیٹ اپ کے ہلنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان نے اکنامکلی گروتھ دکھائی ہے وہ ختم ہو جائے. تو وہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ بڑی مشکل سے انہوں نے اکنامکلی پاکستان کو ریل پہ لے کے آئے ہیں, یہ ٹریک پہ لے کے آئے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ باہر سے پاکستان کے کوئی سفارتی لحاظ سے جو مسائل ہے وہ کم ہوئے ہیں, تو یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا رسک لیا جائے کہ جس سے یہ بنا بنایا کھیل جو ہے خراب ہو جائے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اسٹیبلشمنٹ یا وفاقی گورنمنٹ یا ریاست کوئی اس ٹائپ کا فیصلہ کرے گی کہ جس سے یہ ساری چیزیں ہل جائیں. عمران خان صاحب نے رہنا ابھی جیل کے اندر ہی ہے, یہ کوئی رسک نہیں لیں گے. حال پتہ اگر فیوچر میں کوئی بہت بڑا ٹرن آتا ہے, کچھ چیزیں بہت تبدیل ہوتی ہیں, تو پھر عمران خان صاحب آ جائیں گے. لیکن سردست مجھے عمران خان باہر آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. جی ٹھیک ہو گیا. چوہدری صاحب بہت شکریہ قیمتی وقت دیا. میرے خیال میں آج کی اہم ڈیولپمنٹس کے اوپر ایک باخبر تجزیہ ہم نے جناب جاوید چودھری صاحب سے لیا. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, واپس آتے ہیں. کرکٹ کے حوالے سے پاکستان نے موقف تو اپنا لے لیا, بڑا تگڑا اور مضبوط موقف ہے, اور چیخیں نکل رہی ہیں بھارتی براڈ کاسٹرز کی, اور دوڑیں لگ گئی ہیں سب کی, اور بتایا یہ جاتا ہے کہ ملینز آف ڈالرز, مطلب 300-400 ملین ڈالرز کے قریب ایک میچ سے کماتے ہیں براڈ کاسٹرز جب وہ پاکستان اور بھارت کے بیچ میں ہوتا ہے. اس دفعہ کیا ہوگا اور کتنی چیخیں نکل رہی ہیں بھارت کی, کتنی چیخیں نکل رہی ہیں آئی سی سی کی, اس پہ بات کرتے ہیں. ڈاکٹر نعمان نیاز صاحب. کرکٹ سے کس کو پیار نہیں ہے, مجھے, آپ, ہم سب کو. پاکستان کی حکومت نے اور نیچرلی پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی ایک بڑا زبردست فیصلہ لیا, لیکن اس فیصلے کو ذرا سمجھنے کے لیے عام زبان میں ان لوگوں کے لیے جو کرکٹ سے پیار کرتے ہیں, ان پاکستانیوں کے لیے جو پاکستان کے اندر موجود ہیں, پاکستان سے باہر موجود ہیں, لیکن بہت سارے سوالات ان کے ذہنوں میں ہیں. میرے ذہن میں اور کوئی نام نہیں آتا سوائے ایک نام کے. اگر میں ڈاکٹر نعمان نیاز صاحب سے پوچھ پاؤں کہ حالات کیا ہیں, اور وہ بتا سکتے ہیں, بیکاز پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ہی از ناٹ اونلی از ہی دی ایکسپرٹ, بٹ آئی تھنک ہی از دا موسٹ ویل ریڈ پرسن وین اٹ کمز ٹو کرکٹ اور جو اسپورٹس کے حوالے سے بات ہے. تو میں ہمیشہ ان سے ذاتی طور پہ بحیثیت پاکستانی بہت کچھ سیکھتا ہوں. ڈاکٹر صاحب ویری کائنڈ آف یو, آپ نے وقت دیا. ڈاکٹر صاحب آپ, آئی نو آپ کو میں نے ٹویٹ بھی دیکھا, آپ بڑے خوش بھی ہیں, ہم اسے سیلیبریٹ بھی کریں کہ بڑا ٹف سٹانس لیا پاکستان نے, ٹھیک, بٹ کچھ سوال ہیں جو لوگوں کے ہیں وہی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہم نے ان سولیڈیرٹی ود بنگلہ دیش ہم نے یہ کر دیا ہے اور فیصلہ لے لیا کہ ہم 15 فروری کا بھارت کے ساتھ جو میچ ہے وہ نہیں کھیلیں گے, فیکٹ. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ لیٹ سے وی کم ٹو دا اسٹیج جہاں میں آگے جا کے کسی اور مرحلے میں بھی بھارت سے کھیلنا پڑتا ہے اسی ورلڈ کپ کے اندر, تو اس کے اندر پھر کیا ہوگا؟ ڈو یو تھنک کہ ہمیں یہی پوزیشن مینٹین کرنی چاہیے یا وہ فرق ہو جائے گا پھر؟ نہیں منیب, سب سے پہلے تو I'm humble. Thank you so very much. Nice of you. ہمیشہ I enjoy doing it with you, your shows. بات بڑی سمپل سی ہے کہ آپ نے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ ہم نے یہ ڈیسیجن لیا کیوں. ٹھیک ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی ہوئی, پرنسپل سٹانس تھا, مس ہینڈل مصطفی الرحمان کا BCCI نے مس ہینڈل کیا KKR سے, پھر وہاں پہ 4 اونرز ہیں, لیکن جو جن کو کرٹیسزم ملا اور جن کو تھریٹس ملے وہ شاہ رخ خان تھے جو اگین مسلم. تو یہ ساری چیزیں تو ایتھنک وہاں پہ چل رہی ہیں جب سے یہ ایکسٹریمسٹ گورنمنٹ ہے اب دیر ان انڈیا. لیکن وہ آپ نے سولیڈیرٹی یہاں پہ دکھانی تھی, آپ نے ووٹ دے دیا ان کو. بنگلہ دیش اینڈ پاکستان وا دا اونلی کنٹری جنہوں نے یہ ووٹ دیا اس حق میں کہ بنگلہ دیش کا انڈیا سے میچ سیکورٹی ریزنس پہ شفٹ کر دیے جائیں ٹو شری لنکا. یہ وہی بورڈ تھا جس نے پاکستان کی جو ہے وہ مان لی تھی ریکویسٹ کہ اف انڈیا از ناٹ کمنگ ٹو پاکستان وی آر ناٹ گوئنگ ٹو انڈیا. تو
बांग्लादेश की क्यों नहीं मानी? फैक्ट इज कि बांग्लादेश इज नॉट अ बिग बॉय ऑन द आईसीसी टेबल, और पाकिस्तान कॉन्ट्री टू देयर पोजीशन, जो इनकी पोजीशनिंग है आईसीसी रैंकिंग्स में, वो शायद लोअर टियर पे है, अब नंबर 7 पे हम टी20s में है। लेकिन पाकिस्तान का फाइनेंशियल मसल उतना बड़ा नहीं है जितना इंडिया का, लेकिन इनकी जो ब्रांड इक्विटी है वो बहुत बड़ी है। वो इतनी बड़ी है कि शायद दुनिया में दूसरे नंबर पे है। अच्छा। और जब आईसीसी का फ्रेमवर्क आता है, इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की जब हम आईसीसी की बात करते हैं, तो आप काफी परेशान हो जाएंगे मुनीब, कि लास्ट जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी 2025 की, जी। उसमें पाकिस्तान इंडिया का एक बड़ा बोरिंग मैच हुआ था, जो साउथ की 50 करके बाहर हो गया, पर कभी नहीं ओडीआई खेला। तो 206 मिलियन टीवी व्यूअर्स थे, और 602 मिलियन जियो हॉटस्टार ओ। के व्यूअर्स थे। ओ। यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि टेलीविजन व्यूअरशिप जो है वो 3 बिलियन के राइट्स खरीदे हुए हैं जियो हॉटस्टार ने आईसीसी से, और वो 1 साल से कह रहे हैं कि हमने ये वापस करने हैं क्योंकि हमें लॉसेस हो रहे हैं, और कोई बायर नहीं मिल रहा आईसीसी को। और 3 बिलियन के उन्होंने डिजिटल राइट्स खरीदे थे, और इतना प्लान किया था कि 2023 का वर्ल्ड कप उन्होंने फ्री दिखाया था डिजिटल पे, ताकि उनकी कंज्यूमर बेस बने, और वो 500 मिलियन की बेस अब उनकी कंप्लीट हो गई है। तो ये तो व्यूअरशिप, अब व्यूअरशिप ट्रांसलेट किस में होती है? कमर्शियल एयर टाइम में। ठीक। तो 10 सेकंड का स्लॉट जो है ना, जो इंडिया पाकिस्तान के मैच का 2025 का 10 सेकंड का स्लॉट, दैट वेंट फॉर $45,000। ओ माय गॉड। यानी कि एक चैनल पे 10 सेकंड का स्लॉट। तो आपको मोहतात अंदाजे से मैं बता सकता हूं कि मिनिमम इंडिया पाकिस्तान का ब्रॉडकास्टर के लिए जो मैच रेवेन्यू जनरेट करता है ना, दैट इज बिटवीन 280 मिलियन टू 400 मिलियन यूएस डॉलर्स ओ माय गॉड। ओके। एक मैच, ठीक है। अच्छा, अब ये पाकिस्तान की एज मिल जाती है, और आईसीसी पाकिस्तान के बगैर चल नहीं पाएगा। अब आपको 2-3 चीजें क्विकली बताता हूं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 पाकिस्तान नंबर 8 की टीम, इंडिया नंबर 1 की टीम, और ब्रॉडकास्टर्स की चीखें निकल गई, दोनों डिफरेंट ग्रुप्स में थे। लॉ रूल्स को बेंड करके दोनों को एक ग्रुप में रखा गया, फिर 2 मैचेस हुए। ठीक। उसके बाद आज तक आईसीसी के टूर्नामेंट्स में आप देखोगे कि इंडिया पाकिस्तान एक ही ग्रुप में रखा जाता है। राइट। 60% ऑफ द टोटल रेवेन्यू, 63% आईसीसी टूर्नामेंट्स का कम्स फ्रॉम पाकिस्तान इंडिया गेम, और 80% ऑफ द एशिया कप रेवेन्यू फॉर द टूर्नामेंट कम्स फ्रॉम इंडिया पाकिस्तान गेम। और आपने कहा कि इंडिया पाकिस्तान आगे खेलेगा या नहीं खेलेगा? 14 साल से अगर बायलैटरल इंडिया पाकिस्तान नहीं खेल रहा, इंडिया पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता, और ये पहुंच जाता ब्रॉडकास्टर्स की वजह से आईसीसी के टूर्नामेंट्स खेलने, तो अगर पाकिस्तान ने प्रिंसिपल स्टैंड लिया है, कम व्हाट में, चाहे आप नॉकआउट्स में सेमीफाइनल में पहुंचे, फाइनल में पहुंचे, देन यू शुड नॉट प्ले अगेंस्ट ओके। इंडिया। ठीक। और ये ठीक हो। अच्छा, मुझे अब ये बताइएगा कि फैसला तो हमने ले लिया, एंड ऑब्वियसली वी आर ऑल प्रेज फॉर इट, बट इशू यहाँ एक इसकी ऑब्वियसली कुछ कॉम्प्लिकेशंस को कानूनी भी हो सकती हैं। हैव वी डन आवर होमवर्क? नेचुरली हमने, इट मस्ट हैव बीन अ वेल थॉट आउट डिसीजन, तो इसमें कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है? बिकॉज मैं देख रहा था कुछ बड़ी एक तो बड़ी डॉक्टरी जो लैंग्वेज है वो भारत की तरफ से कुछ वहाँ के ब्रॉडकास्टर्स यूज़ कर रहे हैं, उनका ख्याल है अभी भी, वो आपको पता ही है, इट डजंट रियली मैटर टू अस, वी कैन वो सेटल द स्कोर्स ऑन डिजिटल एट एनी टाइम, बट कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं पीसीबी के लिए? देखिए, आईसीसी जो है ना वो एब्सोल्युटली एम्पावर्ड है, और आईसीसी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 2.9 एंड 2.10, जो कि उनके लिए ऑब्लिगेशन है कि प्रोटेक्ट द कमर्शियल वैल्यू ऑफ द इवेंट्स। और आर्टिकल 11.2 है जो कि फॉर द मेंबर्स है, जो कहता है कि कंप्लाइंग विद आईसीसी रेगुलेशंस। फिर आईसीसी डिसिप्लिनरी रेगुलेशंस क्लॉजेस 2.1 और 2.2 हैं, जो कि आपको फाइनेंशियल पेनल्टीज, और ये अगर पाकिस्तान को फाइनेंशियल पेनल्टी लगाएं तो फॉर नॉट ऑनरिंग द पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट आप 20 to 38 मिलियन डॉलर्स लूज कर सकते हैं। और फिर एक उनका और है क्लॉज 4.1, जो कि उनके डिसिप्लिनरीज उसमें आता है, उसके मुताबिक जो है वो आपको रेप्रिमांड कर सकते हैं, फ्यूचर आईसीसी टूर्नामेंट से बाहर कर सकते हैं, आपका टेस्ट मैच स्टेटस जो है वो सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन ये होगा नहीं। वो होगा क्यों नहीं? एक तो ये पहले कभी हुआ नहीं, अदर देन अपार्थाइड की वजह से, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। साउथ अफ्रीका
21 साल के लिए बैन हो गया था, लेकिन वो इसलिए नहीं होगा कि यूएसए की जो टीम है जो कि अभी ये वर्ल्ड कप खेल रही है, ये सस्पेंडेड है, इसका स्टेटस सस्पेंडेड है, क्योंकि इनके हायरार्की में प्रॉब्लम्स थे, करप्शन थी और ऑफिशियल इश्यूज थे, तो इनको सस्पेंड कर दिया गया था। पाकिस्तान क्यों नहीं ये क्यों आईसीसी ये नहीं करेगा, उसका रीजन है एक तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मना किया है पीसीबी को। पीसीबी जो है वो एक मेंबर बनता है, मेंबर बोर्ड बनता है आईसीसी का, लेकिन पीसीबी ने हर चीज कंप्लाई की थी। एक तो ये, अगर आपको याद हो, ये प्रेसिडेंट्स इंडिया ने ही सेट करवाया था। आईसीसी कहता था जब पाकिस्तान के पास जाता था कि वो क्यों नहीं आते पाकिस्तान खेलने या बायलैटरल सीरीज, तो वो कहता था सब्जेक्ट टू द परमिशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक तो ये है, और मुझे ये लगता है कि इवन 15 का मैच की भी पॉसिबिलिटी है, जिस तरह की पैनिक स्ट्रिकन आईसीसी की स्टेटमेंट आई थी कि वो एक तो उन्होंने लेट इनटू द नाइट 10 बजे अनप्रेसिडेंटेड संडे के दिन ऐसे कि प्री मेडिटेटेड, शुरू में थोड़ा उन्होंने डराने की कोशिश की है, कह के कि आप सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन हम नहीं मानेंगे, और फिर नीचे आके कहते हैं क्रिकेट के इकोसिस्टम को बचाओ और म्यूचुअल कंसेंसस के साथ म्यूचुअली बेनिफिशियल रिजॉल्व इसका रेजोल्यूशन लो। फिर मेरी खबर के मुताबिक ब्रॉडकास्टर्स का इतना प्रेशर है कि कल जय शाह और संजोग गुप्ता जो सीईओ हैं और एक गौरव सक्सेना हैं जो कि इनके डेट्यूज के हेड हैं बीसीसीआई की प्रॉपर्टीज के, वो मुंबई समन हुए थे और वहां पे बुलाए गए थे, नॉट टू दिल्ली बट मुंबई, बिकॉज मुकेश अंबानी ओन जियो हॉटस्टार। और उसके बाद इमरान ख्वाजा जो कि डिप्टी प्रेसिडेंट रहे हैं आईसीसी के, डिप्टी चेयर रहे हैं, वो सिंगापुर क्रिकेट एसोसिएशन को हेड करते हैं, बहुत ही उनकी अच्छी रैपॉर्ट है विद ऑल द मेंबर बोर्ड्स। उनको ये ड्यूटी दी गई थी कि बिफोर ये जो मीटिंग हो आईसीसी की बोर्ड मीटिंग जो स्केड्यूल कल थी बट अब वेडनेसडे यानी कि कल होगी, पहले गुजरे हुए कल थी, सो उसमें उनको कहा गया कि बैकडोर डिप्लोमेसी करो और पाकिस्तान को कन्विंस करो। अब पाकिस्तान का स्टांस जो है वो ये देखना होगा कि इज इट ओनली अबाउट री एंट्री ऑफ बांग्लादेश, जो इतना आसान नहीं होगा क्योंकि 14-2 से वोट हुआ हुआ, आईसीसी की बोर्ड को दोबारा डिसीजन वापस लेना पड़ेगा। और उसके अलावा क्या आप बायलैटरल सीरीज की बात करेंगे, क्या आप अपनी आपका जो 2027 में इंडेमिनिटी खत्म हो रही है उसकी बात करेंगे, ये जो आप इंडिया ना जाए, इंडिया पाकिस्तान ना आए, या क्या आप वो बात करेंगे जो आपकी एनुअल ग्रांट है उसकी इंक्रीज की, कि आप इतना शेयर इंडिया पाकिस्तान के मैचेस से देते हो, बट इंडिया को जहाँ पे 38 मिलियन मिलता है, पाकिस्तान को 38% मिलता है, पाकिस्तान को 5.5% मिलता है। तो दैट यू हैव टू सी। जी, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब का। अहम मौजूद था, मेरे ख्याल में कोई ऐसी चीज़ रही नहीं जो डॉक्टर साहब से हमने पूछी नहीं, जो आप सवाल आपके जहनों में था। ये आपने देखा, प्रोग्राम आपने देखा, जिसका फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।